یہ سب سے پہلے ترجیح انہی کو دینا چاہیے. کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز آ گئی تو بولے کہ حافظ قرآن ہے، ان کے ہاتھ سے اس کی اوپننگ کرائیں گے. ایسا ہونا، گھروں میں ہونا ایسا، حافظ قرآن سے، عالم دین سے. آج کل تھوڑا سا ماحول، میں خود اپنے حیدرآباد کا رکھتا ہوں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے، ایک بیٹا، باقی 3 بیٹے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو ارے انہوں ڈاکٹر ہے، انہوں انجینئر ہے، انہوں فلاں ہے، انہوں فلاں ہے، اور یہ صاحب حافظ قرآن ہے. یعنی خود والد کے چہرے پر بشاشت نہیں ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ساری کی ساری تعلیمات اس تعلیم کے نیچے ہے. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ اگر کوئی حافظ قرآن خود حافظ قرآن کے لیے یہ بات ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حافظ ہوں، یہ تو صاحب دیکھو کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، انہوں فلاں ہے، بہت مالدار ہیں، تو جو دولت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو حفظ قرآن کی یا قرآن کی دولت اس کو عطا فرما رکھی ہے، اس نے اس کی توہین کی. کہ قرآن سے زیادہ چیز پیسے کو قرار دیا، قرآن سے بڑی چیز عہدے کو قرار دیا، اور قرآن سے بڑی دولت دنیاوی دولت کو قرار دیا. اس نے توہین. اور گھر کے اندر بھی حافظ قرآن سے، عالم دین سے، ان کو وہ مقام دینا چاہیے کہ اور لڑکوں کو بھی، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ انجینئر ہوں، وہ بھی تعلیم ہے، وہ کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، وہ بھی تعلیم ہے. لیکن ظاہر بات ہے اللہ رسول سے بڑے تو کوئی نہیں ہے، اس تعلیم سے بڑھ کے تو کوئی اور تعلیم نہیں ہے. لہذا ان کے ہاتھوں سے افتتاح کرانا، ان کے ہاتھوں سے ابتدا کرانا اور ان کو مقام دینا. حافظ صاحب پہلے آپ شروع کیجئے، مولانا صاحب آپ پہلے شروع کیجئے، ان سے کرانا. یہاں تک کہ دیگر بچوں کو بھی اور دیگر بیٹوں کو بھی، چاہے وہ دنیاوی مصروفیتوں میں مصروف ہوں اور بڑے بڑے عہدے رکھتے ہوں، ان کو بھی یہ خواہش پیدا ہونا کہ اس عمر میں بھی حافظ قرآن بنوں، یا میں بھی قرآن سے اپنا ناطہ جوڑوں. ان کو قرآن سے دوستی کا ایک داعیہ ملنا، ایک جذبہ ملنا. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں، بات ختم کرنے پہ جا رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک صاحب آیا تھے، ریٹائرڈ ہو گئے. اب ریٹائرڈ ہونے کے بعد کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. گورنمنٹ خود بول دی کہ تم کام کے نہیں، اب جاؤ گھر میں بیٹھو. بیٹھ گئے گھر میں. لیکن دیکھیے ان کا داعیہ کیا ہے، اب میں ڈیوٹی تو کرنا نہیں ہے، سروس سے تو ڈاؤن ہو گیا میں، اب گھر ہی میں پڑے رہنا ہے اور کچھ کام کاج نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب میں قرآن حفظ کروں گا. حالانکہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے نا 60 اور 60 سے اوپر کی رہتی. 60 سال کے بعد ان کو حافظ قرآن بننے کا سوجھا اور شروع کرے کام. مسجد کے امام صاحب سے ہے نا 5 آیتیں 6 آیتیں، یا چھوٹا رکو یا بڑا رکو ہے تو آدھا آدھا کر کے ہے نا صبح میں سبق لے لیتے، اور پھر ظہر کی نماز میں پھر تھوڑا سنا دیتے، اور تھوڑا سا آموختے کے جیسا ایسا ترتیب بنا لیے ہو. حالانکہ یہ حفاظ جو ہوتے ہیں 3 سال میں، بہت سے بہت 4 سال میں یہ مکمل کر لیتے ہیں، کہ ایوریج پیریڈ ہے یہ، ورنہ ذہین جو ہوتے ہیں وہ کم میں بھی کر لیتے ہیں. تو وہ صاحب حفظ شروع کرے اور کرتے رہے، لیکن آرزو یہ تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں. دیکھیے سچے طالب کو مطلوب مل جاتا ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے. یہ جو سچا طالب ہوتا ہے اس کو مطلوب مل جاتا ہے، اب یا تب، قریب یا دور، مگر مطلوب مل جاتا ہے اس کو. تو لہٰذا وہ صاحب حفظ شروع کرے. ہاں 3 سال میں تو مکمل نہیں ہوا، 4 سال میں نہیں ہوا، 5 سال میں نہیں ہوا. ان کی ایج جب 68 ایئرس کی جب ہو گئی، قرآن مکمل ہوا. قرآن مکمل ہوا اور ایک قرآن سنائے، اور اگلے سال پھر ان کو
موقع نہیں ملا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب بتائیے یہ کوئی گورنمنٹ امپلائی کے گروپ میں تھوڑی میدان حشر میں ملیں گے، ہرگز نہیں، چاہے وہ انجینئر تھے ہوں گے، چاہے وہ گورنمنٹ عہدیدار تھے ہوں گے، وہ کچھ بھی تھے ہوں گے، میدان حشر میں ان کو اگر دیکھنا ہے تو حفاظ کے گروپ میں ڈھونڈنا پڑے گا، اس سے ہٹ کے کہیں نہیں ملیں گے یہ۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا ان احسن الکلام کلام اللہ، ساری باتوں سے سب سے اچھی بات وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے رشتہ جوڑیں، اس سے ناتا جوڑیں۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے ایک جگہ لکھا ہے، نہیں معاف کرنا، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان گھرانے میں روزانہ ایک رکوع کی قرآن پاک کی تلاوت بھی اگر ہوگی، ایک رکوع کی تلاوت بھی اگر ہوگی تو وہ ایک رکوع اپنے انوار لے کے دے گا آپ کو، اس گھرانے کو دے گا، اس گھرانے کے افراد کو دے گا وہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ایک رکوع والے انوار کو تو لے لیے تلاوت کے ذریعے سے، لیکن پھر گانوں کے ذریعے سے، میوزکوں کے ذریعے سے، پھر سڑے اخباروں کے ذریعے سے، میگزینز کے ذریعے سے پھر ماحول کو خراب کر لیا تو اس کے ذمہ دار ہم ٹھہریں گے، قرآن نہیں۔ اس لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں دینی کتابیں فراہم کریں۔ آج کسی بھی گھر میں چلے جائیے، اللہ ماشاء اللہ جو اہل علم حضرات ہیں، بہت سارے دنیا دار حضرات ہیں، دنیاوی کاروبار ہیں ان کے، مگر مزاج ان کا دینی ہے، تو ان کے گھروں میں دینی کتابیں ملتی ہیں، وہ اپنے دیوان خانے میں، اپنے ڈائننگ ہال میں ہے نا دینی کتابیں رکھتے ہیں۔ ورنہ عام طور سے تو اللہ ایسے افراد کے اکثر گھرانوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا، کوئی مہمان آ کے بیٹھے تو اخبار رہتے وہاں پر، ننگے تصویریں رہتے وہاں پر۔ بچوں کے لیے بچوں کے معیار کی دینی کتابیں فراہم کرنا، بڑے ہیں ہم تو بڑوں کے اعتبار سے اسے معیار کے مطالعے کی کتابیں، دینی کتابیں رہنا چاہے زبان کچھ بھی ہو، اردو ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ہندی ہے، جو زبان، لیکن دینی کتابیں، دینی مواد ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ ہم خرافات کو تو لا لیے اپنے گھروں میں، دیکھیں یہ بھی خرافات ہے، یہ پھٹ رہا دیکھو، ایسے خرافات کو تو ہم لا لیے، لیکن رحمتوں کو ہم خود روک رہے ہیں اپنے گھروں سے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، اور آخری گزارش، اپنے گھر کے خواتین کو ہمیشہ سر ڈھانپے رکھنے کا معمول بنائیے، ہمیشہ سر ڈھانپے رکھنے کا معمول بنائیے۔ دو موقع ایسے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے آتے واپس چلے گئے یا ملاقات نہیں فرمائے نبی پاک علیہ السلام سے۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے میری ملاقات کرا دیجئے نا۔ بولے ٹھیک ہے بھائی، آپ کی دفعہ آئے تو آپ کی کرا دیں گے۔ تو حضرت جبرائیل آ رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ دیکھو جبرائیل آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ تیار ہو گئی کہ ملاقات کریں، دیکھیں، فرشتے کو دیکھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام انتظار میں، اب آتے تب آتے، کہاں سے آتے، عائشہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل نہیں ہوئے، دروازے پر ہی باہر ہی رہ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ خدیجہ جبرائیل آ رہے تھے، گویا کہ آ ہی گئے تھے، مگر کیا بات ہے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے، لیکن میرے سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہیں رہ گئے۔ دو موقع ایسے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آتے پھر رک گئے۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے
اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے خواتین کو اپنے گھر میں، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ گھر کی خاتون اگر ننگے سر بھی ہے، برہنہ سر ہے، تو جب اذان ہوتی تھی تو اپنے پلو بولتے ہیں ہمارے یہاں، ساڑی چلتی ہے یا دوپٹہ اپنے سر پہ ڈال لیتی تھی اذان کے موقع پر. آج تو وہ بھی ختم ہو گیا. وہ دوپٹہ سر پہ سے سرک گیا، یہاں تک آ گیا، اب یہاں سے بھی نکل کے کہاں گر گیا پتہ نہیں مل رہا ہو. یہ حالت ہو گئی. اب بتائیے، جبرائیل تو رحمت کے لیے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے، تو اسی لیے عام طور سے وہ حدیث جو بچوں کو یاد دلائی جاتی، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب او تصاویر، او کما قال، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی حدیث کا جز نہیں ہے یہ دوسرے موقع کی بات عرض کر رہا ہوں. ایسے ہی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر کے خاتون کا سر کھلا ہو. اسی لیے آج کل بہت آسان ہو گیا اس مسئلے کو اور اس چیز پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا کہ سر ڈھکا رہے، چھپا رہے اور اڑا ہوا رہے. اس کے لیے آسان یہ ہے کہ سکارفز مل رہے ہیں آج کل، چھوٹے بچوں کے مل رہے ہیں، بڑے خواتین کے مل رہے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں حیدرآباد میں اسپیشلی نماز کا دوپٹہ ملتا ہے. دکان پہ جا کے نماز کا دوپٹہ بولے، وہ الگ سے دوپٹہ ملتا ہے، اس کا نام ہی پڑ گیا نماز کا دوپٹہ، وہ ملتا ہے. یا سکارف پہنا دیے تو وہ سکارف لگا ہوا رہتا ہے، باقی گھر کے پورے کام کاج کرتے رہے. یہ بات دراصل سلیقے پر بات شروع ہوئی تھی، ہوتے ہوتے بات بہت دور تک چلی جا رہی ہے. شاید میں زیادہ وقت لے لیا، لیکن چونکہ میں شروع میں عرض کیا میں ایک اصلاحی لائن سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ذاتی ذوق بھی وہی ہے. ہمارے بزرگوں سے ان کے جو ہے صحبتوں میں، ان کی تربیتوں میں رہ کر جو باتیں لیا میں ادھر سے لیا تھا ادھر پہنچا دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شایان شان نہ ہو یا کہ میں شان کا صحیح لحاظ نہ کر سکا ہو، گستاخی معاف. لیکن حقیقت یہ ہے، پھر اس سنائی کو دہرا کر بات ختم کرتا ہوں. بے سلیقہ زندگی اچھی نہیں، بے حقیقت بندگی اچھی نہیں. ہر کام میں سلیقہ چاہیے، اسلامی تہذیب کو لینا چاہیے اور اسلامک ڈسپلنس کو لینا چاہیے، کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، ہے نا، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، تجارت میں، غرضے کے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں یہ اسلامی تہذیب آئی تو پھر ہم مسلم بنیں گے. پھر مومن وہ ایک آگے کا سٹیج ہے. پہلے آدمی مسلمان بنتا، اس کے بعد مومن بنتا، وہ ذرا اور آگے کا کام ہے تھوڑا. لیکن آج کے حد تک شاید یہی سبق کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہو سکتا ہے کوئی ترتیب سے باتیں جمع کے نہیں بول سکا میں، چونکہ اتنا میرے ذہن میں یہ نقشہ نہیں تھا. لیکن ان بزرگوں کی، ان مخلصین کی جو ہے گزارش پر بیٹھ گیا تو شاید کچھ اللہ تعالیٰ کہلوا دیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بچہ کا تھوڑا محمد زبیر، یہ مشتاق بھائی کے لڑکے ہیں، انگلش میں مکمل.
ابھی انشاءاللہ نماز ہوگی، نماز کے بعد چائے کا انتظام کیا وہ خراب نہ ہو جائے، سب چائے پینے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین ارحم علینا یا اللہ۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ جانے انجانے، یا اللہ تمام غلطیوں قصوروں، یا اللہ کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما لے، یا اللہ نیکیوں سے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے ایسی محبت نصیب فرما جیسا کہ آدمی عطر اور پھول سے محبت کرتا ہے، اور یا اللہ گناہوں سے ایسی نفرت دلوں میں پیدا فرما دے جیسے کہ آدمی غلاظت اور کچرے سے نفرت کرتا ہے، یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو جان جان کر پوچھ کر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بھلی بنا لینے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اس ادارے کو بے حد قبول و منظور فرما، یا اللہ یہ حضرات جو انتھک کوشش کر رہے ہیں تعلیم کی، تربیت کی، اور یا اللہ یہ پورے علاقے پنجاب میں مساجد کے آبادی کی، اور یا اللہ بلکہ یہاں کے عوام کے خواص کے عقائد کی اصلاح کی جو بھی کوششیں اور جو بیڑا یہ حضرات اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو بے حد قبول و منظور فرما، اور یا اللہ بارآور فرما، اور یا اللہ ان کی محنتوں کے اچھے نتائج جلد از جلد ظاہر فرما دے، یا اللہ سکون کا ذریعہ بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کی محنتوں کو بے حد قبول و منظور فرما دے، یا اللہ ابھی ہم کچھ مساجد کی حاضری دیتے ہوئے آئے ہیں، یا اللہ ایسے اور نہ جانے کتنے مساجد ہیں ان حضرات کے علم میں، ہر مسجد کی آبادی کا غیبی انتظام فرما دے، یا اللہ مساجد کی ویرانی سے حفاظت فرما لے، ان کی آبادی کی فکر کرنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، یہ فکریں ہم سب کو نصیب فرما دے، ان علماء اکرام، ان بزرگان دین، اور یہ ہمارے یا اللہ بہت سارے بھائی یہ مالیار کوٹلہ کے اور یہ پنجاب کے، یا اللہ یہ جتنے بھی حضرات عوام میں سے خواص میں سے
ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو نتیجہ خیز بنا دے، یا اللہ برابر فرما دے، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور یہی محنتیں ان کے حق میں، ہمارے حق میں، سبوں کے حق میں توشہ آخرت بنا دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، اور جن کو اولاد نصیب ہے وہ اپنی اولاد کو نیک سے نیک بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ یہ جو حفاظ کرام اور بالخصوص جو مجلس میں آج کے ایک ہی نشست میں ایک قرآن پاک کی تکمیل یا اللہ تلاوتاً کی گئی ہے، یا اللہ اس نوجوان بچے کو اور ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور ان علاقے والوں کو یا اللہ قرآن کے انوار اور برکات نصیب فرما دے، یا اللہ قرآن کا ماحول اس پورے علاقے میں قائم فرما دے۔